الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. میرے بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا مقدس سلسلہ جو یہ جب سے جاری فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا، بنایا اور بسایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بسایا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا مقدس سلسلہ بھی اس دنیا کے اندر جاری فرما دیا. اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ جو انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا جو مقدس سلسلہ جاری فرمایا تھا، یہ اس لیے جاری فرمایا تھا تاکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مستحکم اور مضبوط کرائیں اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو سینکڑوں معبودات کی پرستش سے نکال کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا، وہ اس لیے بھیجا تاکہ انسان ان کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کیا کرے، گزارے. کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے، ان کے اقوال کو دیکھے، ان کی باتوں کو دیکھے اور اسی کی طرح اپنی زندگی بھی گزارنے کی آدمی کیا کرے، فکر کرے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، ان تمام نبیوں اور رسولوں کا تعلق انسانوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی یا رسول نہیں بنایا، انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا. وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ یا نبی اور رسول بنا کر اس لیے نہیں بھیجا کہ فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اطاعت کا مادہ رکھا ہے. فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا، ان کے اندر صرف اطاعت کی صفت رکھی ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہر وقت وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر لگے رہتے ہیں. ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال بھی نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا بھی مادہ رکھا اور نافرمانی کا بھی مادہ رکھا کہ انسان اگر اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گا تو انسان کو اس پر ثواب دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا. اور اگر انسان نافرمانی والی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو گناہ دیں گے، عذاب دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بنایا، وہ جو بشری تقاضے سے پاک ہوتے ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، وہ کھاتے نہیں، وہ پیتے نہیں، ان کو تھکان نہیں ہوتی. اور جو انسانوں کے ساتھ جو تقاضے لگے رہتے ہیں، ان تقاضوں سے فرشتے کیا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام تقاضے انسانوں کے ساتھ لگا دیے. اس لیے انسانوں کے لیے فرشتوں کی پیروی کرنا، فرشتوں کو آئیڈیل بنانا، یہ انسانوں کے لیے کیا ہے، یہ مشکل ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہ کوئی نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ نبی اور رسول جو بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، وہ انسانوں میں ہی سے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ پہلے جو نبی اور رسولوں کو بھیجتے تھے تو
پہلے بھیجنے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص قوم کے لیے کوئی نبی بھیجا جاتا تھا، کسی خاص بستی کے لیے بھیجا جاتا تھا، کسی خاص قبیلے کے لیے کوئی نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، کوئی شخص اگر نجات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر انسان اس طرح زندگی گزارے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کہلائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معیت انسان کو حاصل ہوگی۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیاب کریں گے، اور دنیا کے بعد جب مرنے کے بعد وہ آخرت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس انسان کو کامیاب فرمائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری اس کو ہم اور آپ کریں، پڑھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کیسے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا۔ ہم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو، ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے، اور ہمیں بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو، ہم بھی جو دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کر رکھے ہیں ان وعدوں کی ہم بھی کیا مستحق ہو، وہ وعدے ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے، پورا فرمائے۔ اس لیے آج ہم حضرات کے سامنے مختصر طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جو تھوڑا سا پیچھے کی بات سمجھنا ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا برگزیدہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام اور مرتبے والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ میرے خلیل ہیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ بات رکھی تھی، ان کو یہ اس خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، سرفراز فرمایا تھا کہ جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی آئے یا رسول آئے، جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے والد، انبیاء علیہ السلام کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول آئے سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خصوصیت کے ساتھ، اس خاص خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرفراز فرمایا تھا، نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اپنے ملک شام کو تشریف لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت
سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوبصورت بھی بنایا تھا اور خوبصورت بھی بنایا تھا، حسین و جمیل بھی بنایا تھا۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہاں کا جو حاکم تھا، وہ انتہائی بدبخت قسم کا حاکم تھا، انتہائی کمینہ قسم کا حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ یہاں سے کوئی بھی مرد اور عورت گزرے تو اس کو روک لینا اور اس سے معلوم کرنا کہ وہ دونوں آپس میں رشتے میں کیا لگتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ آپس میں بھائی بہن لگتے ہیں تو دونوں کو چھوڑ دینا۔ اگر وہ مرد اور عورت یہ کہیں کہ ہم دونوں آپس میں میاں بیوی شوہر بیوی لگتے ہیں تو اس کی بیوی کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آنا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے کارندوں سے یہ کہہ رکھا تھا، یہ بات اس نے اپنے کارندوں کو کہہ رکھی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے اور آپ کو جب معلوم ہوا کہ اس بادشاہ نے اپنے کارندوں سے یہ بات کہہ رکھی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب بادشاہ کے کارندے معلوم کریں تو ہم جو ان کو یہ بتلا دیں گے، یہ کہہ دیں گے کہ ہم دونوں آپس میں کیا ہیں، بھائی بہن ہیں۔ اس لیے کہ اس جگہ پر دین کے اعتبار سے ہم ہی دونوں کیا ہے، اسلام والے ہیں، دین کے اعتبار سے کیا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ اس لیے اگر کارندے معلوم کریں تو بتا دینا کہ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ تو جب کارندوں نے معلوم کیا اور انہوں نے بتلایا بھی کہ ہم دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ کے کارندوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد بادشاہ کے پاس تنہائی میں پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں آپ پر اور آپ کے نبی پر ایمان لائی ہوں، یا اللہ آج تک میں نے جو اپنی زندگی گزاری وہ عفت والی پاک دامنی والی زندگی گزاری، مجھے پر اس بدبخت کافر کو مسلط مت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس بادشاہ جو بدبخت قسم کا جو بادشاہ تھا، اس کے جو ہاتھ پیر کیا ہو گئے، وہ ہاتھ پیر جو اس کے ڈھیلے پڑ گئے اور وہ تڑپنے لگا، پیر پٹکنے لگا، اس کے جو دم تھا، جو سانس تھی، وہ جو گھٹنے لگی۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں ختم ہو جائے اور معاملہ مجھ پر آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کی کہ اللہ اس کی حالت کو صحیح فرما دے، ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملہ میرے سر آ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ پھر بادشاہ نے دوبارہ برائی کا ارادہ کیا، پھر انہوں نے دعا کی، پھر اس کے ساتھ وہی کیفیت ہو گئی، پھر اس نے ارادہ کیا، پھر اس کے ساتھ یہی کیفیت ہو گئی۔ کئی مرتبہ جب یہ ہوا تو پھر اس بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میرے پاس کس کو لے کر آ گئے؟ یہ تو کوئی انسان لگ ہی نہیں رہا، یہ تو کوئی جناتی لگ رہی ہے۔ اپنی جو بچانے کے لیے اس بادشاہ نے یہ سب باتیں کہیں تو اور یہ کہا کہ ان کو واپس لے کر جاؤ، اور بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بادشاہ نے رخصت کیا، اور جو اس نے ہدیے میں، تحفے میں، گفٹ کے اندر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، دیا اس نے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے، اپنے ملک شام کے لیے رخصت ہوئے۔ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ نے گفٹ کے اندر تحفے میں دی تھی، وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کروا کر ان سے نکاح فرما لیا، اور ایک بڑی مدت کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ پھر تقریباً 13 یا 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے وہ 2 صاحبزادے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیچھے بچے تھے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک اور امتحان نازل ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی گود کے اندر ہے، دودھ پیتے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے اس دودھ پیتے بچے کو یہاں سے لے جا کر فلاں مقام پر لے جاؤ جہاں ہمارا گھر جو ہے وہاں لے جاؤ، اور وہاں جا کر اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دو جا کر۔ انسان اس بات کو سوچیں، ہم اور آپ سوچیں کہ وہ بچہ جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کتنی زیادہ انسان کے لیے سخت کی بات ہوگی، انسان کے لیے سوچنے کی بات ہوگی، کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اس لیے بغیر چوچرا کیے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے دونوں کو لیا، اور دونوں کو لے جا کر جو کھانے کا پینے کا تھوڑا سا توشہ لیا ساتھ میں لے جا کر، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یعنی کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا وہاں جا کر بسا دیا۔ اس وقت تو وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، پورا بیابان تھا، پہاڑی علاقہ، ریگستانی علاقہ، نہ کھانے کا کوئی سامان، نہ پینے کی کوئی چیز موجود، نہ کھیتی باڑی کے لیے کوئی چیز موجود، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل بیابان پہاڑی علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے تو حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لائے، اور جب تھوڑی دور آگے نکل آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو میری بیوی اور بچے ہیں ان کے کھانے کا انتظام بھی آپ فرمائیے، ان کی ہدایت کا بھی انتظام آپ فرمائیے، اور ان کی نسلوں کی بھی ہدایت کا آپ انتظام فرمائیے۔ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کھانے پینے کا جو چند سامان تھا، تھوڑا سا توشہ تھا، وہ جو تھوڑی مدت کے اندر ختم ہو گیا، اور جب وہ ختم ہو گیا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کیا کرنے لگے، پریشان ہونے لگے، تڑپنے لگے، تو حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چکر اتنے زیادہ پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 چکروں کو حج کے رکن بنا دیا۔ جب 7واں چکر ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ جہاں پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پاس پانی کا چشمہ جاری کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وہاں پاس پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا، وہاں زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس طرح جو زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا، حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چشمے کو گھیرا، منڈے بنائی تاکہ وہ پانی کہیں جو آگے نہ نکل جائے، کہیں بہہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو وہ ایک عظیم چشمہ بن جاتا۔ تو پھر اس کے بعد جب پانی کا انتظام وہاں ہو گیا تو پانی کی وجہ سے وہاں پر جو ایک بستی جو آباد ہو گئی، اور بستی آباد ہونے کے بعد بستی وہ آباد ہوتی چلی گئی۔ تو مختصر یہ ہے کہ وقت بھی ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے، جو خاندانی تعلق جو ہے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو آپ کا خاندانی تعلق ہے، جد امجد جو ہے حضرت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔